گفتگو کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جو کیا اس کو چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل میں ایک شخص نے جو ہے دو شخصوں نے خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی جو تعبیر بتائی وہ بالکل ٹھیک نکلی۔ اسی اسلام میں جو ہے پھر بادشاہ نے بھی یہ خواب دیکھا، اور بادشاہ نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ تو کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا، اسی نے جس کا خواب سچا ہوا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے کہا تھا کہ تو جو ہے بادشاہ کا قرب پائے گا اور اس کو شراب نچوڑ کر دے گا۔ اس طریقے کی تعبیر آپ نے بیان فرمائی، تو بادشاہ کا اس نے قرب پایا اور یوسف علیہ السلام کا اسی نے بتایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بادشاہ نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 تازی گائیں، موٹی تازی گائیں نڈھال گایوں کو کھا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی کہ 7 سال جو تمہاری سلطنت کے ہے وہ بہترین سال ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو 7 سال آنے والے ہیں وہ قحط سالی کے سال ہوں گے، لہٰذا یہ جو ابتدائی اب 7 سال ہے اس میں محنت کر لو، جتنا اناج جمع کر سکتے ہو کر لو، تاکہ جو آنے والی مشکلات ہے اس سے جو ہے تم بچ سکو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بادشاہ نے چاہا کہ رہائی دے دے، یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے رہائی نہیں پاؤں گا میں، مجھ پر جو الزام لگا ہے پہلے وہ صاف ہو جائے، پھر ہم جیل سے بھی نکل جائیں گے۔ اور پھر جو ہے تحقیقات کی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو معصوم تھے اور اللہ کے نبی ہیں، تو آپ پر جو الزام لگا تھا وہ الزام بالکل بے بنیاد تھا، اور یوسف علیہ السلام کو ہی وزارت خزانہ یا وزیر مالیات بنا دیا گیا، اور آپ نے یہ سارے معاملات کو دیکھا کہ کس طرح کھیتی باڑی کروانی ہے، کس طرح مال جمع کرنا ہے، یہ سارا معاملہ آپ کی نگرانی میں ہوا، یہاں تک کہ وہ 7 سال آ گئے کہ جو قحط سالی کے 7 سال ہے، اور دور دور تک قحط سالی چھا گئی، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، اور یوسف علیہ السلام کے انڈر میں کھانے پینے کا وافر مقدار میں کھانے کا سامان موجود تھا۔ تو آپ کے بھائی بھی اب آپ کے پاس آ گئے، آپ نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن وہ نہ پہچان سکے۔ یہ بھائی تو آئے تھے لیکن وہ 10 بھائی آئے تھے، جو 11واں بھائی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہے وہ نہیں آئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو یاد کیا کہ وہ میرا بھائی کہاں ہے، آئندہ آؤ تو لیتے ہوئے آنا، آئندہ آؤ تو لیتے ہوئے آنا۔ اور وہ آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت کی، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ اے میرے بیٹے ہر دروازے سے الگ الگ داخل ہونا، جتھا بنا کے نہیں جانا، جتھا بنا کے جاؤ گے۔ ادھر جو ہے علماء نے نظر بد کے متعلق گفتگو کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کیوں کہی، کیونکہ آپ کا یہاں پر شرازی برادری ہے، دوسری برادریاں ہے، اور یہ ہمارے مکینک برادری ہے، ان کو بھی چاہیے کہ مال لے جاتے تو تھوڑا تھوڑا لے جائے، مال لے جائے تو تھوڑا تھوڑا لے جائے، یا پھر اپنے مال کا معاملہ جو ہے اپنوں سے دور رکھے، اپنوں سے دور رکھے۔ اکثر یہ لوگ میرے پاس آتے ہیں نظر بد کا شکار ہوتے ہیں، نظر بد کا شکار ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ جیسا کام کرنے والے یہاں پر بہت لوگ موجود ہیں۔ جب آپ کے 100 200 500 جوڑے ایک ساتھ جا رہے ہوں گے تو مجھے کیا جائے تو جائے، میرا چپل کا کام تھوڑی ہے، لیکن جس کا کام ہے وہ تو نظر بھر کے دیکھے گا، ماشاءاللہ یار اتنا مال جا رہا ہے اس کا، تو وہ نظر لگ جائے گی اور آپ کا کام بگڑے گا، آپ کا کام بگڑے گا۔ اسی لیے جان کر کے اپنے آپ کو نظر نہ لگائے۔ اگر آپ کا مال جا رہا ہے تو کوشش کریں پھیلا کر اس کو بھیجیں، پھیلا کر بھیجیں، کہ بعض لوگ جو ہے ایک ساتھ اکٹھا بیچتے ہیں، نظر میں آ جاتے ہیں، نظر میں آ جاتے ہیں، ملنا جو ہے معمولی سا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اتنا اس کا مال گیا ہے تو نظر میں نہ آیا کر۔ ہمارے یہاں پر نظر میں آنے کی ہمیں بعض لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے، پھر جو ہے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کاٹ کر دو، ہمیں تعویذ دے دو، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنی بہترین نصیحت کی کہ اگر تم اس جتھا بنا کر جاؤ گے
اور کسی کو پتا چل گیا کہ یہ 11 بھائی ہے، اس وقت یہ 11 بھائی ہے، تو کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے کہ 11 بھائی ماشاءاللہ کیسے اٹھے کٹے جو ہے 11 بھائی جا رہے ہیں، نظر لگ سکتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، داخل ہونا الگ الگ دروازے سے، یہ آپ نے نصیحت فرمائی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے نوازا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، اور اپنے والد محترم کے لیے آپ نے قمیص بھیجی اپنی، اور جب قمیص آ رہی تھی تو والد محترم نے میلوں دور سے جو ہے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میرے یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے، میرے یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب وہ قمیص آئی تو آپ نے جو ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، کہ یہ جو میری قمیص ہے یہ میرے والد محترم کے چہرے پہ ڈالنا۔ تو جب چہرے پر ڈالی تو اللہ رب العزت نے آپ کی آنکھوں کو روشن کر دی، جو پہلے بھی روشن تھی لیکن یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے روشنی ختم ہو چکی تھی۔ اس قمیص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو روشنی عطا فرمائی، آنکھ روشن ہو گئی۔ تو ادھر بھی علماء نے کلام کیا ہے جو بزرگوں کے تبرکات ہیں وہ متبرک ہوتے ہیں، وہ بابرکت ہوتے ہیں۔ ایک آپ کی قمیص ہے اور ایک یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے، تو وہ جو یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے وہ متبرک ہے، جو بزرگوں کی قمیص ہے وہ متبرک ہے، جو بزرگوں سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ جو ہے متبرک ہے، تو اس کی برکت خود قرآن سے ثابت ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن نے ذکر کیا، اس کو قرآن نے کہا احسن القصص، بہترین قصہ فرمایا۔ پھر آگے چلے تو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اگر اطمینان ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آج پیارے بھائیوں اگر ہم اپنا محاسبہ کریں رمضان کے علاوہ، ہم لوگ ذکر سے بہت دور ہیں، ذکر نہیں کرتے۔ یعنی حضور علیہ السلام روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ درود پاک، کچھ نہ کچھ استغفار، کچھ ذکر اپنے ذمہ لے، ہو سکے تو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے، اگرچہ ایک رکوع ہی پڑھے، کیونکہ دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا، ایک جو ہے کوئی انڈیا کا اداکار تھا، وہ میرے سامنے اخبار کا ایک تراشا تھا، تو اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے اور سکون نہیں ہے، میں نے سکون حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، مجھے سکون نہیں ملتا، ابھی میں چند مہینے سے قرآن پڑھ رہا ہوں اور اپنے دل میں بہت راحت پاتا ہوں، بہت سکون پاتا ہوں۔ تو ہمارے لیے جو قرآن ہے اور اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے۔ پھر آگے رب تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کل بھی شکر پر بات ہوئی تھی کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا، اور اگر تم کفر کرو گے، اگر ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شکر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے دسترخوان پر دانے گرے ہوئے ہو، آپ کا دسترخوان جب باہر جاڑا جائے تو جناب علی اناج کے دانے جو ہے لوگوں کے چلتے ہوئے لوگوں کے پاؤں میں آ رہے ہیں اور آپ زوردار ڈکار مار کر کہے شکر الحمدللہ، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو نعمت دی ہے اس کی قدر کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کا لحاظ کرنا کہ میرے رب نے مجھے یہ دسترخوان پر عزت کے ساتھ مجھے نعمت دی ہے، لہٰذا میں ایک دانہ بھی اس کا ضائع نہیں کروں گا۔ یہ عملی شکر ہے، یہ پہلے ہے، اور پھر زبان سے بھی آدمی شکر کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جس کو تم شمار نہیں کر سکتے، جس کو تم گن نہیں سکتے۔ آج آپ دیکھیں کہ بفر سسٹم میں اس قدر کھانا ضائع ہوتا ہے۔ بفر سسٹم جو ہے ایک ایسا سسٹم ہے جو انگریزوں کا لگایا ہوا سسٹم ہے، اور مسلمانوں نے جو ہے اس کو دل سے لگا لیا ہے
اور یہ اپنا ایٹیٹیوڈ اس میں بتاتے ہیں کہ جی ہمارا اسٹیٹس یہ ہے، اور بفر سسٹم لگاتے ہیں، اور پھر نکالنے والے جی بھر کر نکالتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں انسان حریص ہے، انسان حریص ہے۔ مال مفتہ دلے بے رحماں، مال مفتہ دلے بے رحماں، انسان حریص ہے، جب مفت کا مال ملتا ہے بھر بھر کر نکالتا ہے، اور جہاں بفر سسٹم ہو وہاں پر آپ جب کھانا کھل جائے اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ راؤنڈ لگا لیں کہ کس قدر کھانا ضائع ہوا ہوتا ہے، ٹیبل بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیبل بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی سسٹم میں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس ایک پلیٹ ہے، تھوڑی سی چاول، تھوڑا سالن، ایک کباب، یہ ٹکا، یہ روٹی، وہ اس طرح کھا رہے تھے۔ بولا امام صاحب اور چاہیے ہوگا لے لیں، کہیں جا تو نہیں رہا۔ تو ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، اور رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قلیل ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار۔ دیکھیں نا، ہم شکر تو کرتے ہیں زبان سے، لیکن ہم اصل میں شکر نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری نافرمانی جہاں بفر سسٹم ہوتا ہے وہاں پر نظر آ جاتی ہے، وہاں پر نظر آ جاتی ہے کہ بھر بھر کر ہم لاتے ہیں اور کسی غریب کا کھانا ضائع کرتے ہیں، اللہ کے رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ بفر سسٹم کو ہی ختم کرنا چاہیے۔ مہمان آپ کے گھر پر آیا ہے، آپ عزت کے ساتھ اس کے ٹیبل پر جو ہے کھانا پیش کریں، بلکہ ہو سکے اپنے ہاتھ سے نکال کر دے۔ بفر سسٹم جو اتنا بدتمیز سسٹم ہے کہ جناب عالی بیچ میں کھانا لگا دیا جاتا ہے، پھر آواز لگائی جاتی ہے، آ جاؤ کھانا کھل گیا، تو سب دوڑتے ہیں، کوئی چمچہ، کوئی پلیٹ، اور کوئی جو ہے جناب عالی رائتے کی طرف، کوئی جو ہے سلاد کی طرف، یہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، شرم کسی کو بھی نہیں آتی، کیوں شرم نہیں آتی؟ ایک حمام میں وہ والی مثال والی بات، شرم کسی کو بھی نہیں آتی۔ ایک چمچ ایسے پکڑ رہا ہے، دوسرا ایسے پکڑ رہا ہے، اور سالن ختم ہو گیا، وہ چمچ لے کے کھڑا ہوا، سالن ختم ہو گیا، چمچ لے کے کھڑا ہوا ہے، اور جناب پوری فیلڈنگ میں ہے وہ، بس سالن آئے تو میں سالن نکالوں۔ اچھا، شرم نہیں آ رہی کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ کر کیا رہا ہے؟ چمچ لے کر کھڑا ہوا ہے۔ اس کو فوٹو جو ہے اگر کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈال دیا جائے تو ایک بہترین لطیفہ تیار ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے معاملہ یہ ہے کہ شرم کسی کو بھی نہیں آتی۔ تو بفر سسٹم ہمارے یہاں سے ختم ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ کھانا پیش کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔